بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ کورونا وائرس سے صحتیابی کے کئی ماہ بعد بھی علامات برقرار رہتی ہیں۔ ایک نئی ریسرچ کووڈ-19 سے صحتیابی کے بعد بھی مریضوں کی اکثریت میں اس مرض کے طویل المدتی اثرات نمایاں رہتے ہیں، اور یہ امکان بھی موجود رہتا ہے کہ مریض دوبارہ اس وبائی مرض کا شکار ہو جائے۔ اس لیے صحتیابی کے بعد بھی احتیاط لازمی ہے۔ یہ مطالعہ کووڈ-19 کے طویل المدتی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے چینی شہر ووہان میں مکمل کیا گیا ہے، جس کے نتائج سائنسی جریدے لینسٹ میں شائع ہوئے ہیں۔ اس مطالعے میں کووڈ-19 سے صحتیاب ہونے والے افراد میں پائی جانے والی اینٹی باڈیز کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ صحتیابی کے 6 ماہ بعد ایسی اینٹی باڈیز کا تناسب 52.5% تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وبائی مرض کسی مریض کو دوبارہ بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یوٹیوب نے ڈونلڈ ٹرمپ کا چینل بند کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے امریکہ کی کانگریس کی عمارت پر حملے کے چند روز بعد ہی یوٹیوب انتظامیہ نے سخت اقدامات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا چینل کم سے کم 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا ہے۔ گوگل کے اس پلیٹ فارم کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ فیصلہ تشدد کو ہوا دینے کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کم از کم 7 دن تک اپنا کوئی بھی ویڈیو پیغام اپلوڈ نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح ان کے چینل پر کسی کو تبصرہ لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ٹویٹر اور فیس بک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹس مستقل طور پر بند کر دیے تھے۔ امریکہ میں تقریباً 7 دہائیوں میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو سزائے موت دی گئی ہے۔ مجرمہ لیزا مونٹگومری کو بدھ کے روز انڈیانا میں زہر کا انجیکشن لگا کر موت کی سزا دی گئی۔ مونٹگومری کی سزائے موت سے قبل وفاقی حکومت کی طرف سے آخری مرتبہ 18 دسمبر 1953 کو ایک خاتون کو موت کی سزا دی گئی تھی۔ مشہور میسیجنگ اپلیکیشن واٹس ایپ کی جانب سے پرائیویسی پالیسی تبدیل کیے جانے پر پاکستان میں صارفین تشویش میں مبتلا ہیں۔ واٹس ایپ نے اپنی شرائط میں تبدیلیاں کی ہیں۔ اب فیس بک کو زیادہ معلومات فراہم کی جائیں گی۔ صارفین اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کسی متبادل کی تلاش میں ہیں، لیکن پیغام رسانی کے لیے کون سی ایپ محفوظ ترین ہے؟ 8 فروری سے یہ ایپ اپنے صارفین کا نجی ڈیٹا فیس بک کو فراہم کرنا شروع کر دے گی، اور اس سے پہلے صارفین کا ان نئے ضوابط سے متفق ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ واٹس ایپ کی مفت سروس استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تاہم واٹس ایپ کی یہ تبدیلیاں یورپ میں فی الحال نافذ العمل نہیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود دیگر ممالک کے شہریوں کی طرح یورپی باشندے بھی کسی ایسی قابل اعتبار ایپ کی تلاش میں ہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اس حوالے سے سب سے پہلا نام ٹیلی گرام کا لیا جا رہا ہے۔ اس میسنجر کو محفوظ بھی سمجھا جاتا ہے اور یہ مقبول بھی ہے۔ پلے اسٹور کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے اور 500 ملین سے زیادہ افراد اسے ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ لیکن آن لائن ٹیکنالوجی میگزین چپ کے مطابق دعووں کے برعکس روس کا یہ میسنجر بھی نہ تو زیادہ محفوظ ہے اور نہ ہی قابل اعتبار۔ اس میسنجر کا کوئی بھی پیغام اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ، یعنی بھیجنے والے سے پڑھنے والے تک خفیہ نہیں ہوتا۔ تاہم اس میں خفیہ چیٹ کا ایک آپشن موجود ہے جس میں یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ ٹیلی گرام میں عام چیٹس نہ صرف انکرپٹڈ نہیں ہوتی بلکہ کلاؤڈ فنکشن کے ذریعے انہیں درمیان میں محفوظ کیا جاتا ہے، جہاں ضرورت پڑنے پر سروس فراہم کرنے والا انہیں ڈی کوڈ کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہے۔ ٹیلی گرام میں دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ایک ایسے پروٹوکول کی بنیاد پر ہے جس پر کوئی بھی تحقیق نہیں کر سکتا، یعنی کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ اس پروٹوکول کا الگوریدم کس قدر محفوظ ہے۔ اس کے برعکس واٹس ایپ اب تک محفوظ ترین الگوریدمز استعمال کر رہا ہے جو ہر صارف کی ہر قسم کی چیٹ کے لیے ہیں۔ ٹیلی گرام نے اپنا سروس کوڈ بھی کبھی ایسے ماہرین کو فراہم نہیں کیا جو کسی ایپ میں موجود خامیوں اور نقائص کا پتہ لگا کر مالک کمپنی کو ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس طرح کسی کو یہ بھی علم نہیں کہ ٹیلی گرام کے مرکزی سرور کس مقام پر ہیں اور وہاں نجی ڈیٹا کی حفاظت کے کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ جو لوگ سیکیورٹی وجوہات کے بجائے زیادہ فنکشنز کی بنیاد پر ٹیلی گرام کا استعمال کر رہے ہیں وہ اس سے بظاہر خوش ہیں۔ ٹیلی گرام میسنجر پر نہ صرف ایسے گروپ تشکیل دیے
جاتے ہیں جن کی تعداد 2,50,000 تک ہو سکتی ہے، بلکہ بڑی بڑی فائلز بھی شیئر کی جا سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں سبھی قسم کے چیٹ فیچرز پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور ایپ سگنل کے حوالے سے۔ ٹیسلا کے سربراہ اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے بھی چند روز پہلے سگنل کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے استعمال کیا جائے۔ اس میسنجر میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن محفوظ ترین خیال کی جاتی ہے۔ سگنل کا پروٹوکول اوپن سورس ہے اور محفوظ ترین ہونے کی وجہ سے واٹس ایپ بھی یہی پروٹوکول استعمال کرتا ہے۔ سگنل میں نہ صرف صارف کی چیٹ اور تصاویر بلکہ فائلوں کا میٹا ڈیٹا بھی خفیہ رکھا جاتا ہے۔ یہ سروس ایک غیر منافع بخش تنظیم کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے جس کا مقصد ایک ایسا میسنجر فراہم کرنا ہے جسے کوئی حکومت یا ادارہ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ اس ایپ میں سبھی نئے فیچرز بتدریج شامل کیے جا رہے ہیں۔ جو بھی صارف واٹس ایپ کو چھوڑ کر سگنل استعمال کرے گا اسے کسی فنکشن کی کمی محسوس نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سگنل کی ویڈیو کال بھی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتی ہے۔ اگر سیکیورٹی اور نجی ڈیٹا کی حفاظت کو دیکھا جائے تو ماہرین سگنل کو سب سے قابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔ ڈیجیٹل حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ کی اس تبدیلی کا مقصد کاروباری مقاصد کے تحت سوشل میڈیا پر تشہیر کے لیے استعمال کیا جانا ہے۔ 2014 میں فیس بک کی جانب سے خریدے جانے پر واٹس ایپ صارفین کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ اپنی پرائیویسی پالیسی پر سمجھوتا نہیں کریں گے اور ڈیٹا پروٹیکشن کے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ حال ہی میں جو پالیسی لائی گئی ہے اس کا مقصد ایڈورٹائزرز کو یہ ڈیٹا مہیا کرنا ہے، مگر اس مرتبہ صارف کو قبول نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ اب واٹس ایپ انتظامیہ کرے گی۔ یاد رہے کہ فیس بک کے ایڈورٹائزنگ اور بزنس ماڈل پر ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والے اور ریگولیٹری اداروں کے اعتراضات رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ نے یورپی یونین کو اس نئی پالیسی سے باہر رکھا ہے، جس کی وجہ ان کے اپنے مضبوط پرائیویسی اور ڈیٹا پروٹیکشن کے قوانین ہیں۔ جب تک ترقی پذیر ممالک کے عوام کو اپنے ڈیجیٹل حقوق کی آگاہی آئے گی تب تک ہم بہت حد تک سمجھوتا کر چکے ہوں گے۔ پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن کے مؤثر قانون کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔